وعلى آله وصحبه أجمعين. یکسریہ می فرستاد رسول، یکسریہ می فرستاد رسول، پہلے جنگ کافر و دفع فضول، یک جوان را گزید و از حضیر، یک جوان را گزید و از حضیر، میل رشیر لشکر گردش و سالار خویش، اصل لشکر بیگمان سرور بود، اصل لشکر بیگمان سرور بود، خامده سرور تنه به سر بود، اصل لشکر بیگمان سرور بود، خامده سرور تنه به سر بود. انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ کی نشست کی شرکا، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ شب جمعہ کی ان ساعتوں میں ہم اور آپ خانقاہ مولائے روم میں موجود ہیں، اور یہاں جہاں دیگر اعمال صادر ہوئے ان میں سے الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف کا بیان بھی انتہائی تواتر کے ساتھ اس مقام پر جاری ہے. یہ اللہ کا خصوصی انعام اکرام ہے جو ہم عاجزوں پر اس انداز میں جھلکتا نظر آتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ خطب الافتاب مرد کامل حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ قمری اعتبار سے 770ویں عرس شریف سے ہم اور آپ اس کے انعقاد اور وہ عمل ہونے کی سعادتوں سے بہرمند ہوئے. بلا شبہ یہ اس علاقے، اس شہر اور اس ملک پر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے تصرفات کا ایک مظاہرہ ہے کہ ہم اور آپ اس میں نہ صرف شریک ہوئے، اپنا حصہ شامل کیا. اس طرح سے گزشتہ 6 تاریخ کو بروز ہفتہ
خطب الافطاب حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف انتہائی حشم قدم کے ساتھ یہاں انجام پذیر ہوا۔ اس فقیر اور میرے نائبین نے حق خدمت ادا کیا، اور صبح سے لے کے شام تک کے بلکہ تاخیر رات تک کے معاملات کو احسن طور پر انجام دیا۔ یہ کلمات اس لیے ضروری ہیں کہ ہم اس شریف سے متصل جمعرات شب جمعہ کی نشست میں یہاں موجود ہیں، اور ہم تمام ہی کو تعلیف خالدی کی ضرورت ہے۔ اپنے کاوشوں اور کوششوں کو پایہ تکمیل پہنچانے کے بعد بلا شبہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جہاں ایک جانب سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، وہیں دوسری جانب وہ نفوس جنہوں نے اپنے آپ کو تعلیمات مولا روم کے لیے وقف کیا ہوا ہے، ان کی ستائش بھی ضروری ہے۔ ستائش ہے جہاں ہم غذا لیتے ہیں، ہم لباس پہنتے ہیں، اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، دنیاوی معاملات میں کاوشیں اور کوششیں کر کے اپنی ضروریات دنیاوی معاملات کے لیے پورا کرتے ہیں، وہیں دینی معاملات کے حوالے سے مرکز کیا ہے؟ مرکز دین اسلام ہے۔ مرکز کیا ہے؟ مرکز اللہ کی نبی کی ذات مبارکہ ہے۔ مرکز کیا ہے؟ مرکز صراط مستقیم ہے۔ مرکز کیا ہے؟ مرکز شفا ہے۔ مرکز کیا ہے؟ مرکز اطمینان قلب ہے۔ یہ سارے معاملات ہیں جو مرکز کی نمائندگی کرتے ہیں، اور اہل اللہ کی یاد کو منانا اب تو کہیں پہلے سے زیادہ اس کی ضرورت پیش آ رہی ہے، کہ جیسے جیسے ایک طبقہ اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے اور اہل اللہ کے مقام مرتبے کو گھٹانے میں مصروف ہے، تو دوسری جانب وہ طبقہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے بے غرض ہو کر اخلاص سے عمل کی کیفیت کا اظہار کرتے ہوئے وہ اللہ کی یاد کو مناتے ہیں۔ ہم اور آپ اس بات سے خوب واقف ہے کہ یہ شعبہ، یہ فکر جو ہے جو مثنوی سے متعلق مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہمارے شیخ کا عطیہ، یہ وہ عظیم عطیہ ہے جس سے جڑ جانے کی بنیاد پر ہم مرکز سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے روزمرہ کے معاملات میں ظاہری اسباب میں بھی اور باطنی طور پہ بھی نکھار پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں اطمینان قلب میسر ہے، ہمیں دل کا سکون میسر ہے، آنے والے دنوں کے حوالے سے ایک خاص طرح کی طبیعت پر اللہ کی جانب سے خوش امیدی کا جذبہ ہمارے قلوب میں موجود ہے۔ گزشتہ کے مقابلے میں آج اور آج کے مقابلے میں آنے والی خوش امیدی کی نوید اس طرح کے انعقاد عرس کے حوالے سے اور اسے ایسا انداز میں انجام دینے سے مشروط ہے۔ میرے ذہن میں یہ بھی خیال رہا کہ میں اپنے رفقا خصوصی طور پہ نائبین اور دیگر محبت کرنے والوں سے اس بات کی بھی درخواست کروں گا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ عرس شریف کے انعقاد کے پورے دن کے جو معاملات رہے اس کے حوالے سے مزید رائے اور مزید جو ہے اس کے بارے میں تجاویز تحریری طور پر ہمارے سامنے آئے، تاکہ ہم اپنے رفقا کے ساتھ مل کر جو اچھائیاں ہیں وہ بلا شبہ اچھائیاں ہیں، جو کمی ہے اسے پورا کرنے کی ہمیں فکر ہے، کہ ہمارے نوجوانوں میں وہ جذبہ پیدا ہو، ہمارے لوگوں میں وہ راست بازی اور صحیح فکر پیدا ہو، تاکہ ہم اگلے مرحلوں میں بہتر انداز میں سرخروب ہو سکے۔ میں تمامی شرکائے مجلس کے توسط سے یہ پیغام ان لوگوں کو پہنچانا چاہتا ہوں جنہوں نے عرس کی تقریب کو کامیاب کرنے کے حوالے سے اپنا اپنا حصہ ملایا۔ جو جہاں پر ہے وہی کامل ہے، جو خدمت انجام دے رہا ہے وہی بہت ہے، اسی سے ہم مطمئن ہیں، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ماحول میں مزید روشنی پیدا ہوگی۔ جو لوگ صبح سے شام تک موجود رہے
ان کے علم میں یہ بات ہے کہ ہمارے بررسیل مولا روم کے بچوں نے کس خوش الہانی سے اور کس خشوع و خضوع سے اپنا حصہ شامل کیا، اور ان کی تعلیم قلبی ان کو اعزاز سے جو نوازا گیا وہ اسی لیے ہے کہ تاکہ ماحول میں جنہوں نے یہ منزل طے کر لی ہے انہیں یقینی طور پر شاباش کی ضرورت ہے، اور جو بھی راستے میں ہیں اس تحریک کی بنیاد پر ان میں بھی جذبے پیدا ہوں گے اور اگلے مرحلوں میں آسانیاں انشاءاللہ ہمارے رشتے میں آئیں گی۔ یہ اگر کلمات میں ادا نہ کرتا تو کفران نعمت قرار پاتا۔ میرے بچوں نے کئی دن تھکے بغیر کام کیا، یعنی کہ اپنے معاملات چھوڑ دیے، پڑھنے والوں نے پڑھائی چھوڑ دی، کام والوں نے کام چھوڑ دیا، اور وہ یہاں آ کر اہل اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عملی طور پر اظہار کہ ہم اس راہ کے راہی ہیں، ہمیں سنبھال لیا جائے، ہم اس راہ کے راہی ہیں، ہمارے لیے تحفظ کا انتظام کیا جائے۔ کس سے تحفظ کا انتظام مانگ لیں؟ نفس اور شیطان کی شرارتوں سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ نے اپنے مقربین کو اپنے خصوصی پناہ سے بہرمند کیا، اسی پناہ کی چھتری کی تلاش میں یہ سارا کا سارا عمل ہے، تاکہ ہم بھی فلاح یافتوں میں شامل ہو جائیں، ہم بھی اللہ کے محبوبین میں شامل ہو جائیں، ہم بھی اللہ کے شکر گزار بندوں کے سب میں شامل ہو جائیں۔ اور اللہ بیان تو مستقبل میں بہت ہوتا ہے کہ کچھ قدم اس کی جانب چلیں گے تو اس کی خوشبو خود ہمیں اپنی طرف کھینچے گی، یہ کچھ قدم چلنے ہی کی تو کوشش ہے کہ ہم شعوری طور پہ کوشش کر رہے ہیں، وہاں سے یقینی طور پر قبولیت کی علامات آئیں گی۔ آپ تمام احباب، میرے تمام ناظرین، میرے رفقا، میرے بنیفا، مجھ سے محبت کرنے والے، میں تمام کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں۔ گزشتہ ہفتے وہ شریف منایا گیا، آج پہلی جمعرات ہے، یہاں سے ایک نیا امتحان ہے جو شروع ہونے کو جا رہا ہے، ایک نئی آزمائش اور نئی پریکٹیکلزم، عملیات پسندی جو ہمیں اختیار کرنی ہے۔ جو کمی ہم محسوس کرتے ہیں اس کو ہم خود پورا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے۔ یہ چھوٹا کام نہیں ہے، یہ وقت کے ساتھ وہ ثابت کرے گا۔ میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ یہ کارواں کی شکل اختیار کی اس شوق اور جذبے نے جو میرے مرشد نے مجھے عطا کیا۔ میرے مرشد نے مجھے عشق کا جوہر بخشا، میرے مرشد نے مجھے عشق کا جوہر بخشا۔ لطف ان کا تاکہ منزل کی شناسائی ہو۔ یہ لطف و کرم کیا ہے؟ یہ لطف و کرم اس طرح جھلکتا ہے کہ آپ ارادہ کرتے ہیں اور اللہ اسباب بناتا چلا جاتا ہے۔ آج کی نشست الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس طرح ہمارے نائب جناب آصف کامران چلوی صاحب نے گزشتہ نشست کا خلاصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ کے حضور، اللہ کے بخار باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے نوازیدہ حضرت ابو الحسن خرخانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر تھا۔ اس میں بہت سے معنی و مطالب چھپے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے اللہ کی جانب سے جب نوازش آتی ہے اور اللہ کسی کو پسند کر لیتا ہے تو پھر عالم وجود میں کیسے کیسے مظاہر کا اظہار ہوتا ہے، کیسے کیسے جلوے نما ہوتے ہیں۔ آج کی نصیحت اس سے آگے کی منزل کا نام ہے۔ ہم دفتر چہارم میں ہیں، اور دفتر چہارم جیسے پہلے بھی میں بیان کرتا ہوں کہ ہر دفتر 6 دفتر ہیں، اور ہر دفتر اگلی منزلوں سے روشناس کراتا ہے۔ دفتر چہارم کے مضامین اہل اللہ کا تعارف، ان کی ریاضت، ان کا مجاہدہ، ان کی رائے خدا میں محنت اور قبولیت کے نتیجے میں جو مظاہر کا اظہار ہوتا ہے، اس کے ذکر کا نام دفتر چہارم کی اسباق ہیں۔ آج کی نشست انتہائی اہم نشست ہے۔ جاتی ہے اکثر میرا خیال یہ ہے کہ ہم آپ جو اس محفل میں شریک ہوتے ہیں
اپنے اوقات میں سے وقت نکال کر اپنے ان دوستوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو ضرور ڈسکشن کیا کرے، اس پر گفتگو کیا کرے۔ جو بات سمجھ میں نہیں آئی ہے وہ آ کر مجھ سے رجوع کرے، پوچھے، اللہ تعالیٰ سبب بنائے گا تاکہ علم کے پھیلاؤ کا، علم کے پھیلانے کی ذمہ داری جو ہمارے اور آپ کے کانوں پر ہے اسے ہم احسن طور پر انجام دے سکیں۔ آج کی دفتر چوہارم کی ایک نشست، اس نشست میں جو مضمون مولانا نے لیا ہے ہوتا یہ ہے کہ قرآن کی کسی آیت کی شرح سے مولانا گفتگو شروع کرتے ہیں یا احادیث مبارکہ میں سے کوئی حدیث مبارکہ پسند کر کے گفتگو شروع کرتے ہیں اور پھر ایسا تانا بانا بنتے چلے جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ شرح جو قرآن کی ہے اور حدیث مبارکہ کی ہے اللہ کے واقعات سے ہے، مدعین ہے، وہ قلوب پر اثر، دلوں پر اثر کرتی ہے۔ آج کی نشست دفتر چہارم کے درمیان کا یک سریانی فرستاد رسول آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک واقعہ اور اس سے پھر ہمارے اور آپ کے لیے اس میں چھپا ہوا پیغام اور اصلاح احوال کی کوئی اضافی نشست نہیں ہو رہی ہے۔ انہی نشستوں میں ہر طرح کے فکر کو منتقل، پاورڈ فکر کو منتقل کرنے کا فریضہ مولانا انجام دے کے نظر آتے ہیں۔ یک سریہ بی فرستاد رسول بہر جنگ کافرو دفع فضول، یک جوانے را گزید از حزیل، میر لشکر کرد شو سالار تیل، اصل لشکر بے گموز ارور بود، قوم بے سر بر تنے بے سر بود۔ سب سے پہلے تو یہ بات کہ سریہ اور غزوہ وہ کہلاتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہو، وہ غزوہ کہلاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ میں خود شامل ہوئے تو وہ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خیبر، غزوہ صفین، یہ سب وہ غزوات ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئی۔ اور سریہ وہ کہلاتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو متعین کیا فوج کی سربراہی کے لیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں شریک نہیں ہوئے، کسی کا انتخاب کیا، لشکر ان کے حوالے کیا، اپنی دعاؤں میں ان کو رخصت کیا اور وہ سریے سے کامیاب ہو کر آقا کی بارگاہ میں واپس آئے۔ یہ غزوے اور سریے کی ڈیفینیشن ہے۔ اور فرماتے ہیں آس لشکر بے گما سرور بود، ہر لشکر کا ایک سردار ہوتا ہے، جس طرح سے جسم کا سردار سر ہے، سر جو ہے وہ جسم کا سردار ہے اور باقی جو اعضاء ہیں وہ سر کے تابع ہیں۔ قوم بے سرور تنے بے سر بود، اور جو قوم بغیر سردار کے ہوتی ہے وہ بے سر کا جسم ہوتا ہے۔ اب آپ خود پوچھ لیں کہ بے سر کا جسم کیا ہوتا ہے؟ بے سر کا جسم تو کسی کام کا نہیں ہوتا، سر ہوتا ہے تو جسم کام کرتا ہے، اور اگر سر نہیں ہوتا، ہم فرماتے ہیں کہ سر نہیں ہوتا تو تن بھی کام نہیں کرتا۔ ایک سریے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو حزیل ایک قبیلہ تھا جس کے ایک نوجوان شخص کو سریے کا سربراہ مقرر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی کو منتخب کر دیا تو کیا کسی کو حق پہنچتا ہے کہ آپ کے فیصلے سے روگردانی کرے؟ یہاں سے بات شروع ہو گئی، یہاں سے بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مقدم ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز مقدم ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مقدم ہے۔ ہم فرماتے ہیں یک سریہ بی فرستاد رسول بہر جنگوں کافر و دفع فضول، جنگ کے لیے بھیجا تاکہ کفر کو اور اللہ کے باغیوں کو سزا دی جائے۔ یک جوانے را گزید او از حزیر، میر لشکر کرد شو سالار ویر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو لشکر کا سردار بنا دیا۔ بے شبہ افسر فوج کی حقیقت
ہوتا ہے جماعت امیر کے بغیر بے سر کی مراد کی طرح سے ہے، اور اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا آج کل وہ زمان و منی نیکوشی در خیش را سر میں کنی۔ اسلام نے جب فیصلہ کیا تم سستی اور کنجوسی غرور اور خود پسندی کی وجہ سے سرکشی کرتے ہو اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو، یہی تمہاری عدم ترقی کا باعث ہے۔ مرید کو چاہیے کہ وہ پیر کامل کی مکمل اتباع کرے۔ آقا صاحب کا فیصلہ، کوئی فیصلہ ہوا اس کو یہاں سے جوڑتے نظر آتے ہیں مولانا کہ مریدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شیخ کی مکمل کیا کرے، تابعداری کرے۔ اگر مرید کی مثال ایسی ہے کہ گدھا اگر مالک سے بھاگ جائے تو پھر جنگل کے بھیڑیے اسے کھا لیتے ہیں، اسی طرح سے جو جماعت سے الگ ہوتے ہیں، جو اپنے شیخ سے الگ ہوتے ہیں، جو اپنے سسٹم سے الگ ہوتے ہیں، پھر وہ جو بھیڑیوں کا سردار ابلیس لعین ہے وہ ان کا شکار کر لیتا ہے اور ان کی زندگی اس کے تابع ہو کر گزرتی ہے۔ ایک مالک اپنے بھاگے ہوئے گدھے کو پکار رہا تھا کہ تو واپس فوراً سے پہلے میرے پاس واپس آ جا، ورنہ تجھے بھیڑیے تیرے وجود کو مٹا دیں گے۔ اگر تو میری نظر سے غائب ہوگا مجھ سے فاصلہ بڑھائے گا۔ بات کہاں سے چلی؟ شروعات ہے ابھی بہت سارے پیچھم باقی ہیں۔ آقا صاحب خان کے حیات مبارکہ سے گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ بنو حضیل کے ایک نوجوان کو سردار بنایا گیا ہے، کیوں بنایا گیا تو آگے جا کے نظر آئے گا منظرنامہ میں مولانا فضا ہموار کر رہے ہیں کہ اگر شیخ کی بات، نبی کی بات امت نہ مانے اور شیخ کی بات مرید نہ مانے تو پھر کیسے کیسے مسائل ان کے حصے میں آتے ہیں۔ اگر ایسا نہ کر، اگر کچھ نہیں تو آخر گھاس سے تو محروم ہو کر رہ جائے گا اور عدم خوراک ہی کی بنیاد پہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اس سے دور ہونے کے نتیجے میں دو خدشات ہیں۔ پہلا خدشہ تو یہ ہے، گدھے کا مالک کہتا ہے کہ پہلا خدشہ تو یہ ہے کہ تو بھیڑیوں کے طرف ہو جائے گا۔ اگر تو بھیڑیوں کے ہاتھ نہ بھی چڑھا تو دوسری صورت یہ ہے کہ تجھے صحیح وقت پر صحیح کھانا نہیں ملے گا، اس طرح سے تو ہلاکت سے دوچار ہو جائے گا۔ محنت اندازی اور بوجھ کی گرانی، جو کام میں تجھ سے لیتا ہوں، گدھے کا مالک کہہ رہا ہے، جو کام میں تجھ سے لیتا ہوں دراصل یہ تیری تحفظ کی ضمانت ہے۔ اہل اللہ اپنے متعلقین اور مریدین کو جو مشقت میں ڈالتے ہیں، مولانا فرماتے ہیں اس لیے ہے کہ ان کو مشقت میں ڈالنے کا انداز وہی جیسے گدھے کا مالک گدھے سے محنت کراتا ہے تو شیخ طریقہ کرتے کیا ہیں کہ اپنے مریدین اور متعلقین کو مختلف ذمہ داریاں انداز میں دیتے ہیں، وہ ان کے تحفظ کی ضمانت قرار پاتی ہے۔ اس کی مثال ایک اور دیتے ہیں کہ اپنے شیخ کے ہاتھوں میں ایسے ہو جاؤ، وہ فرماتے ہیں جیسے میت نہلانے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ میت ہوتی ہے، اب روح نکل گئی، میت ہے۔ اب میت کو غسال کہتے ہیں، نہلانے والے جو غسل دیتے ہیں میت کو۔ کل میت فی ید الغسال، ایسے ہو جانا چاہیے، ایسے ہو جانا چاہیے جیسے میت نہلانے والے کے غسال کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ وہ الٹتا ہے، پلٹتا ہے، دھوتا ہے، صفائی کرتا ہے، میت جو ہے وہ ساکن ہوتی ہے۔ تو مولانا یہاں فرماتے ہیں کہ شیخ طریقہ اپنے رہبر، اپنے سردار جس کو اللہ نے تمہارے لیے متعین کیا ہے، اس کے سامنے ایسے ہو جاؤ، ایسے ہو جاؤ جیسے میت نہلانے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اے خود پرست تو بھی میرا گدھا ہے، کیونکہ تیرا نفس تجھ پر غالب ہے اور غالب پر حکم چلایا جاتا ہے۔ خود پرست بنانے نفس پرست، جب نفس کی پرستی ہوتی ہے تو نفس غالب آ جاتا ہے، اور جس شخص میں نفس بہیمی غائب ہے وہ مثل بہویم ہے۔ تم نفس کی خواہشات کو پورا کرنے میں اپنی ضروریات کے نام پر
ضروریات بتائیں ہماری ہیں، مگر وہ نفس کی خواہش ہے۔ ہم فرماتے ہیں کہ نفس کی خواہش کو پورا کرتے کرتے تمہارے اندر سے وہ شعور مٹ جاتا ہے جو تمہیں راہ راست پر رکھتا ہے۔ اس کے نتیجے میں تمہاری روح ادنا ہو کر بالکل اس انداز کی ہو جاتی ہے جیسے جانوروں کی روحیں ہوتی ہیں، وہ گھٹ کر اپنے درجے سے گر کر بہائم کے درجے میں چلی جاتی ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ اللہ نے روح انسانی کو افضل قرار دیا، پھر اختیار کی آزادی دی۔ اختیار کی آزادی جب اللہ نے دی، اگر خدا اختیار کی آزادی نہ دیتا تو پھر سوال جواب کس چیز کا ہوتا؟ اللہ اختیار کی آزادی نہ دیتا ہمیں اور آپ کو کہ ہم بات رہتے خود کرتے ہیں، وہ فیصلے ہم خود کرتے ہیں، مگر اگر تربیت کے بغیر وہ فیصلے ہوں تو اللہ سے روگردانی کے مترادف ہوتے ہیں، اللہ کی راہ سے بھٹکنے کے مترادف ہوتے ہیں۔ اور اگر تربیت ہو جائے اور راہ خدا کی پہچان ہو جائے اور پھر اختیار کی آزادی کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا جائے تو کامیابی ہوتی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر مشکلات، تنگیوں، پریشانیوں، رکاوٹوں، بیماریوں، تکبر، غرور کا ایک لامتناہی سلسلہ۔ بات ہو رہی تھی بھیڑیا آ کے پکڑے گا، یہ بھیڑیے ہی تو ہے جنہوں نے پکڑ لیا۔ نفس کے بھیڑیوں نے ہمارے وجودوں کو مختلف انداز میں پکڑا ہوا ہے۔ بیماریوں کا بھیڑیا، تکبر کا بھیڑیا، خود پسندی کا بھیڑیا، پورا معاشرہ۔ اور فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے آتے ہیں اللہ کے سامنے کہ وہ سر سے لے کر پیر تک زنجیروں میں بندھے ہوتے ہیں۔ اگر لوہے کی زنجیر کسی کے پیر میں یا ہاتھ میں پڑی ہو تو لوہار کے پاس جائے، چھینی ہتھوڑے سے کٹوا لے، زنجیر کٹ جائے۔ یہ وہ زنجیر ہے جو نظر آتی ہے۔ ایک دوسری طرح کی زنجیر ہوتی ہے جو ویسے نظر نہیں آتی مگر پھر بھی نظر جھلکتی نظر آتی۔ کیسے؟ تنگیوں کی زنجیر، مشکلات و پریشانیوں کی زنجیر، کبر و غرور کی زنجیر، خود پسندی کی زنجیر، بخل کی زنجیر، غیبت کی زنجیر۔ یہ زنجیریں بظاہر نظر نہیں آتی، نظر بھی آتی۔ جیسے انسان بولتا ہے معلوم ہو جاتا ہے کہ اندر کس زنجیر سے بندھا ہوا ہے۔ بے برکتی کی زنجیر، امراض کی زنجیر، یہ ساری زنجیریں جو بظاہر ویسے نظر نہیں آتی، لوہے کی تو نظر آتی ہے۔ اب یہ زنجیریں جو ہے کون دیکھتا ہے؟ یہ زنجیریں اہل اللہ اپنے خصوصی تصرف اور نظر کی بنیاد پر دیکھتے ہیں۔ جو دیکھتا ہے وہی کاٹے گا، جو دیکھتا ہے وہی کاٹے گا۔ جس کے پاس علاج ہے، معالجہ ہے، وہی علاج کر سکے گا۔ جس کے پاس علاج نہیں ہے، میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ مسائل لے کر آتے ہیں، علاج معالجے کا سلسلہ ہے تو وہ رپورٹس لے کر آتے ہیں، اور عادت ایسی سی بن گئی ہے لوگوں کی کہ وہ ہر بندہ وہ ضرور پوچھتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے۔ بھئی تمہیں مسئلے کو حل کرانا ہے یا مسئلے کو پوچھ کر ڈرائنگ روم ڈسکشن کا جو ہے وہ ہے؟ تمہیں مسئلے حل کرنے کی فکر کرو۔ موجودہ دور کے طبیب کرتے کیا ہے کہ سارا ملبہ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور ساری انفارمیشن اس کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ اس کی مشکلات میں ایک اور مشکل پیدا ہو جاتا ہے کہ پہلی بہت پریشان ہے، اب ہر وقت اسی پر ڈسکشن کرتا ہے کہ کولیسٹرول بڑھ گیا ہے اور یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے۔ ڈاکٹر دیکھتا ہے تو ڈاکٹر کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو پریشان کیے بغیر اس کی تلافی کرے، اس کا ازالہ کرے، اس کا معالجہ کرے، نہ کہ ساری انفارمیشن کو ڈیلیور کر کے خود سکون سے بیٹھا رہتا ہے اونچی کرسی کے اوپر اور مخلوق پریشان ہو رہی تھی۔ اسی طرح پیر کامل بھی یہ کرتا ہے کہ جب مسائل لے کر لوگ آتے ہیں، اللہ نے اسے نظر دی ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ بغیر مزید ہراسمنٹ چلائے، بغیر مزید پریشان کیے اس کے مسئلے کو حل کر دیا جاتا ہے۔ میرے قرب الحق را مصطفیٰ بہر دوران نفس بر جفا، ان ظالم نفس اخوارہ کے گھوڑوں کو قابو رکھنے کے لیے مصطفیٰ علیہ السلام حق کی جانب سے
تمامی مشکلات کو حل کر کے مخلوق خدا پر رحمت العالمین بنا کر اللہ نے آپ کو بھیجا ہے۔ یہ ساری تنگیاں، ساری پریشانیاں، سارے دکھ، سارے مسائل کا حل اللہ نے کیسے کیا؟ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہر جہاں کے لیے اللہ نے رحمت بنایا، اور ہر مشکل کی گرہ کھولنے کے لیے اللہ نے آخر نامدار مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس بشریت میں مبعوث کیا۔ ایک موقع پہ ایسا ہوا کہ ایک عرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک عرابی آیا اور آپ سے تقاضا کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ میسر تھا اسی وقت پیش کر دیا۔ اس کی تسلی نہیں ہوئی عرابی، وہ شکوہ کرنے لگا، زور سے گفتگو کرنے لگا۔ اصحاب میں سے کچھ اصحاب کو غصہ آیا، اس کی جانب بڑے، آپ نے اشارے سے روک دیا، رحمت ہی رحمت۔ یہ عرابی ہے، صحرا سے نکل کر آیا ہے، توقعات زیادہ ہیں، اشارہ کیا، اصحاب کو روک دیا، اپنے ساتھ گھر لے کر گئے اس عرابی، اور وہاں جا کر مزید اپنی جانب سے اس کو نوازا، وہ خوش ہو گیا۔ جب وہ خوش ہو گیا تو اللہ نے فرمایا کہ تم اب خوش ہو گئے ہو، کیا ہی اچھا ہو کہ تم میرے ساتھ واپس چلو اور میرے صحابیوں کو جا کے بتاؤ کہ تم خوش ہو۔ اس سے فائدہ ہی ہوگا کہ وہ غصے میں آ کر خدا نہ خواستہ تمہیں قتل کر دیتے، نقصان پہنچا دیتے۔ اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ تم ان کے سامنے جا کر اپنی خوشی کا اظہار کرو۔ اس طرح سے وہ گناہ سے بچ گئے، تمہیں ناحق قتل کرنے سے بچ گئے۔ یہ رحمت کا کیا انداز ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر جانب دیکھتے ہیں، ضرورت مند کی ضرورت کو بھی پورا کر رہے ہیں، اور اگر کوئی کسی نفس کی خواہش کی وجہ سے شدت پسندی کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو بھی اللہ کے نبی اپنی شان رحمت للعالمین کے صدقے میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ ایال جلد 4 باب اخلاق النبوہ میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عربی بغیر تربیت کے عربی، ان کی مثال بالکل بہائم کے انداز کے تھی۔ ایک موقع پہ ایسا بھی ہوا کہ عربی اونٹ پر سے اترا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما کے اصحاب کے ساتھ وہ وہیں کھڑا ہو کر اس نے وہ لباس پہنتے اٹھایا اور پیشاب مسجد میں اس نے پیشاب کیا، ایک دھار کی شکل میں پیشاب جو جاری ہوا۔ اصحاب بھاگے، ہماری مسجد میں اس نے گندگی پھیلا دی، اللہ نہیں ہوگا، اس پروسیس کو کمپلیٹ ہونے دو۔ اللہ غنی، اللہ غنی، تمامی طبیبوں کے سردار آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ اگر کسی کو اس عمل سے درمیان میں روکا گیا تو مرضیاتی کیفیت پیدا ہو جائے گی، وہ مریض ہو جائے گا، وہ بیمار ہو جائے گا۔ آپ کو یہ بھی روا نہیں ہے کہ کوئی کسی کو تکلیف ہماری ذات یا اصحاب کی جانب سے پہنچے۔ اصحاب کو روکا گیا، جب اس عمل سے فارغ ہوا اور سارا پیشاب مسجد میں پھیل گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل جب مکمل کر لیا، آقا نامدار مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ہماری جانیں آپ پر قربان ہو جائیں تو حق ادا نہ ہوگا، حق ادا نہ ہوگا۔ جو کہا فرمایا کہ یہ ہماری مسجد ہے، یہ ہماری مقدس جگہ ہے، یہاں پر بیٹھ کر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے رب سے تعلق کی شعوری کوشش کرتے ہیں۔ تم نے یہ جو عمل کیا یہ مناسب نہیں تھا، اور وہ اس طرح سے شان رحیمی کی رضا میں چادر میں آپ نے سمیٹا، وہ شرمندہ ہوا اور آئندہ کے لیے اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کی اصلاح ہو گئی، اور اس نے اسی جذبہ رحمت کو دیکھتے ہوئے کلمے سے وہ مشرف ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے اس طرح سے مخلوق خدا کو جہنم کے خساروں سے چھڑانے کا شعوری مظاہرہ کیا، تو امت کے علماء اور پر بھی یہ واجب ہے کہ آپ کی حیات مبارکہ کو پیش نظر رکھ کر ہی ان سے اگر اعمال صادر ہوں تو کیا ہی اچھا ہے۔ ہر کجا باشد ریاضت بارہی، آس لگن ہایش میں باشد چاہ رہی، ریاضت و مجاہدے کے نتیجے میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے
جو لطافت پیدا ہوتی ہے، جو نکھار پیدا ہوتا ہے، اس دن یہ پیدا ہوتا ہے ریاضت کے نتیجے، مجاہدے کے نتیجے میں۔ جب بھی مجاہدے اور ریاضت کیے جاتے ہیں کہ کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ لطافت پیدا ہوتی ہے، روشنی پیدا ہوتی ہے، مخلوق خدا کے ساتھ تراحم کا معاملہ پیدا ہوتا ہے، لوگوں کی پردہ پوشی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب جبھی پیدا ہوگا جب اس پروسیس کو، اس مجاہدے اور ریاضت کے عمل کو رائے خدا میں اللہ کی خشیت کی بنیاد پر، اللہ سے محبت کی بنیاد پر اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا شعوری ارادہ کیا جائے، پھر اللہ کی جانب سے انعامات و اکرامات۔ تو ریاضت و مجاہدے سے کتراتے کیوں ہیں لوگ؟ اس لیے کتراتے ہیں کہ مشکل لگتی ہے۔ سب سے زیادہ مشکلات روئے زمین پر اگر کسی نے اٹھائی ہیں تو اللہ کے انبیاء ہیں۔ اللہ کی نبیوں نے لباس بشریت کے دور میں بے شمار تکلیفیں اٹھائی۔ لا جرم اغلب بلوغ انبیاء کے ریاضت دون خامان بلاد، سب سے زیادہ محنت و مشقت اگر زمین پر کسی نے کی ہے تو وہ اللہ کے انبیاء نے کی ہے، اس کے بعد اہل اللہ نے کی ہے، اس کے بعد اللہ کی پہچان رکھنے والوں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کیا۔ اس کے نتیجے میں مقام و مرتبہ ان کے حصے آیا۔ اس عادت کا کم ہے کہ 770 سال مولانا کے وصال کو ہو گئے، 770 سال مکمل ہو گئے مولانا کا وصال ہوا، اور آپ کی میت قبرستان کی جانب جا کے مزار میں جائی جا رہی تھی، اور ایک ہجوم تھا، پورا خرومیہ امٹ کر آ گیا تھا، اور اس میں عیسائی بھی تھے، اس میں یہودی بھی تھے، اس میں پارسی بھی تھے، آتش پرست بھی تھے، وہ سارے کے سارے ہجوم اس جنازے کے ہجوم میں تھے۔ ریاضت تو کر لینا پڑے گا، اس کا نتائج اللہ جنت پر دکھاتا ہے۔ تو کہتے ہیں جنت میں جس نے وہ سارے طریقے اور وسیلے یہی اختیار کر لیے جو اللہ کے رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہے، یہاں بھی مناظر دکھا دیے جاتے ہیں، ہر قوم مذہب کے لوگ جنازے میں شریک ہیں۔ محی الدین پروانہ جو کہ پوریا کے حاکم تھے، ان کے سپاہیوں نے دیکھا، پہچان لیا کہ یہ تو عیسائی علاقے کا بندہ ہے، یہ یہودی جو علاقہ ہے شہر میں وہاں کے رہائشی ہیں، اور یہ پارسی علاقے کے رہائشی ہیں، یہاں کیا کر رہا ہے؟ پوچھا کہ تم لوگوں کا یہاں کیا کام ہے؟ مولانا کہ اس میں شریک ہوئے ہو جنازے۔ تو انہوں نے کیا جواب، خوبصورت جواب دیا، کہنے لگا جس طرح سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ امت محمدیہ کے ولی ہیں، محمد علیہ السلام کے نائب ہیں، اسی طرح سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ موسیٰ کے بھی نائب ہیں، یہ عیسیٰ کے بھی نائب ہیں، اور یہ زرتشت کے بھی نائب ہیں۔ تمہیں اپنے آپ سے محسوس نہ کرو، تمہیں نے اگر ہم کہیں ہم یہ کلمہ گوئیں سورج ہمارا ہے، تو یہ بات صحیح ہوگی۔ اچھا ہم یہ کہیں کہ اچھا چاند ہمارا ہے، یہ بات صحیح ہوگی۔ ہم یہ کہیں کہ بساق صرف ہمارے لیے ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، تو کیا یہ مناسب ہوگا؟ اللہ کی شان رحیمی کا تقاضا یہ نظر آتا ہے کہ جس کو چاہتا ہے، جو اسے محبت کر کے دکھاتے ہیں، جو ریاضت کر کے دکھاتے ہیں، جو لباس بشریت کے دور کو باندھ کر پھونک پھونک کر گزارتے ہیں، تو اللہ کی رضا ان کی شامل حال ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں اہل اللہ کے دلوں میں کیا پڑی تھی عیسائیوں کو اور یہودیوں کو اور آتش پرستوں کو، یہ مولانا کو آخری آرام گاہ تک پہنچا کر آئیں۔ کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں یہ القاء کیا، حیات مبارکہ کا مشاہدہ مطالعہ کیا پورا، ایسا کہیں سے بھی تو نہیں ہے، ہر اینگل سے، ہر زاویے سے یہ انسانیت کی خدمت پر معمول ہے، صرف مسلمانوں کے ولی نہیں ہیں۔
یہ سب کے لیے شان ولایت پر فائد ہیں اور سب کو فیض پہنچا رہے ہیں۔ یہ پیغام ہمیں اس لیے دیا جا رہا ہے نبی شریف کے ذریعے کہ ہماری نظروں میں، ہماری فکروں میں، ہمارے بود و باش میں، ہمارے طریقوں میں یہ وسعت پیدا ہو۔ ہم 4 5 6 افراد یا 10 12 خاندانی لوگوں کے حصار میں پھنسے ہوئے کردار ہیں، اور یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ غالباً گنج عرفان کے دوسرے جو تحریر ہے اس میں کہیں اینڈ پر غالباً یہ ناصر ہے کہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا اقتباس اس میں موجود ہے، آپ کے صفحے پر گنج عرفان کی تحریر کی گئی کتاب، تو اس میں ہے کہ شیر جب شکار کرتا ہے، شیر کو یہ بات پتا ہے کہ وہ چھوٹے سے دائرے سے نکل کر بڑے دائرے میں کام کرتا ہے۔ شیر کو پتا ہے کہ بہت بڑا بیل یا بارہ سنگا یا بہت بڑا ہرن کوئی جو عام چھوٹے جانوروں کا شکار نہیں کر سکتے، شیر ان کا شکار کرتا ہے، تھوڑا سا کھا کر وہ چلا جاتا ہے۔ اس کے پاس تو وہ آرٹ ہے نا کہ دوبارہ کی اور شکار کرتے ہیں۔ جو لوگ اس بیل کے یا بارہ سنگے کے قریب بھی نہیں جا سکتے، چھوٹے چھوٹے جانور، شیر کھا کر چلا جاتا ہے اور بعد میں وہ ضیافت اڑاتے ہیں۔ جبکہ بلی کا معاملہ یہ ہے کہ کہیں سے بوٹی مل جائے تو چھپ کر اکیلے میں چھپ کر وہ کھا لیتی ہے۔ یہاں پیغام امیر خسرو رحمۃ اللہ امیر یہ دیتے نظر آتے ہیں کہ اب تمہارا اختیار ہے کہ تم شیر بنو گے، شیر بنو گے۔ شیر فیض پہنچا رہا ہے، جنگل کا بادشاہ ہے، بہائم جانوروں میں شمار ہوتا ہے، مگر مخلوق کو فیض پہنچا رہا ہے، مخلوق کے لیے فیض رسا ہے۔ جبکہ بلی تنگ نظری کی بنیاد پر، محدود فکر کی بنیاد پر محدود ہو کر رہ جاتی ہے، نہ ریاضت ہے، نہ مجاہدہ ہے، نہ کوئی بڑا عمل ہے، نہ کوئی فریم آف ریفرنس ہے، اس کے بعد جب ہوتا ہے تو یہاں دعوت فکر یہ دے کے نظر آتے ہیں امیر کہ تم کیا بننا پسند کرو گے۔ حضرت حیات مبارکہ میں جو لوگ بلند خواب دیکھتے ہیں، بڑے خواب دیکھتے ہیں، ان سے بلند خیالات کا اظہار اور بلند عملیت پسندی کا اظہار ہوتا ہے۔ جو محدود دائرے میں رہتے ہیں وہ پھر محدود ہی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہر لمحے یہی دعا کرنی چاہیے، یہ دعا کرنی چاہیے ہر کسی کو از صف دی سرکش میرور سوئیے سبے کا خوشاش ای زمان گرماز نفس کو فراش گفتگو سودش تحدر آخرش خل تعالو ای غلام ایک ان اللہ ادو بالسلام۔ یہاں پر اللہ مولانا کی کیا کہلاوی ہے، اللہ اپنے خدا کو پکار کر کہتے ہیں آ جاؤ فلاح کی طرف، آ جاؤ اللہ کی رحمت سمیٹنے کے لیے، آ جاؤ اپنے آپ کو مخرج مقام پر فائز کرنے کے لیے۔ یہ اہل اللہ کا کام ہے، ورنہ تنگ نظری کے نتیجے میں مولانا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اندھا ہوتا ہے تو وہ اس سے اگر سوال کریں کہ سورج کیا ہے تو اندھا کہتا ہے کہ سورج گرمی ہے، کیونکہ اندھے کو آنکھیں نہ ہونے کی وجہ سے دنیا کی ساری رونقیں میں سے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اس کو جو چیز ملتی ہے وہ گرمی ہے، جب سورج نکلتا ہے تو گرمی لگتی ہے، تو اندھا کہتا ہے کہ سورج جو ہے گرمی کا نام ہے، جبکہ سورج جو ہے وسط کا نام ہے، سورج روشنی کا نام ہے۔ جبھی تو قرآن میں اللہ نے سورج کی بھی قسم کھائی ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنار اذا جلاها۔ یہ اللہ اگر کسی چیز کی اپنے پروڈکٹ کی قسم کھا رہا ہے تو غور توجہ دلانے کے لیے ہے، ورنہ اندھے کا معاملہ یہ ہے، محدود نظری کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بہت چھوٹے سے دائرے میں رہتے ہیں اور ان کی زندگی کا سارا دور اسی میں گزر جاتا ہے اور ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اور خدا اس سے بے نیاز ہے۔ ایک فرد ہو، ایک گروہ ہو، ایک شہر ہو، ایک ملک ہو، اگر وہاں کے رہنے بسنے والوں میں بلند نظری نہیں ہے، ان کی فکر کی پرواز محدود ہے، وہ اللہ کے نامات و اکرامات
وہ اپنے لیے محسوس کر لیتے ہیں تو ان کے لیے مقام عبرت ہے کہ اس محدودیت کی وجہ سے ان کی زندگیوں کے اسی دور میں وقت آ جاتا ہے کہ وہ محدودیت کا شکار ہو کر مولا سے کسی نے پوچھا، مولا علیہ السلام سے، کہ آپ کو دنیا کی کیا چیز پسند ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہاری دنیا کی 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہیں تو بہت اچھی، اس کا بیک گراؤنڈ بہت ڈفرینٹ ہے، میں اپنے انداز میں کر رہا ہوں، شرح نہیں ہے یہ صرف واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ تمہاری دنیا کی ایک چیز ہے جیسے ریشم ہے تو وہ ایک کیڑے کی پیداوار ہے، شہد ہے وہ ایک مکھی سے برآمد ہوتی ہے، اللہ فکر کی بلندی دیکھیں، ریشم کا کیڑا ہوتا ہے جو ریشم نکالتا ہے، شہتوت کے پتوں پہ پل کر ریشم کا کیڑا شہتوت کے پتے کھاتا ہے۔ یہ راز ہے چینیوں کا، اور چین والے ہزاروں سال سے ریشم کے فن سے، ریشم کو استعمال کرنے کے فن سے آگاہ تھے، اور وہ ان کا راز ہوتا تھا کہ وہ ریشم کیڑے سے حاصل کرتے، پھر اس سے جو لباس بنتا صرف بادشاہوں کو اور ملکاؤں کو اور شہزادیوں اور شہزادوں کو ملتا، یہ ریشم کا راز تھا جو چین کا راز تھا۔ ایک شہزادی تھی چائنا کی، یورپ سے ایک سیاح وہاں پہنچا اور وہ شہزادی اس کی حسن پر ویسٹرن ورلڈ کا بندہ تھا، اس میں انوالو ہو گئی، اور پھر وہ دونوں وہاں سے چین سے نکل کر یورپ کے سفر پر نکلے۔ تو شہزادی نے اپنے ہاں کے راز کو، ریشم کے راز کو اپنے کیپ میں ریشم کے کچھ کیڑے اس نے چھپا لیے، تو وہاں سے اس نے وہ نکلے دونوں سال، اور پھر وہ ہمارے علاقے شاہراہ ریشم سے گزرتے ہوئے، ترکی سے ہوتے ہوئے یورپ میں داخل ہوئے، جہاں جہاں سے گزرتے جاتے تھے وہ اتنے کیڑے رکھ لیے تھے اپنی ٹوپی کے اندر کہ 2 کیڑے چھوڑتی جاتی تھی شہتوت کے درختوں پر۔ اس طرح سے ریشم چائنا سے نکل کر یورپ تک پہنچی، اور ہمارے ہاں جو راستہ جو گزرتا ہے اسے ہم سلک روڈ کہتے ہیں نا، شاہراہ ریشم کہتے ہیں، کہ وہ شہزادی اسی راستے سے گزری تھی۔ ریشم کا کیڑا کیا کرتا ہے؟ ریشم کا کیڑا اپنے گرد جو ہے لعاب بناتا ہے، بڑی تیزی سے بناتا ہے۔ اگر آپ ویڈیو میں لوگوں نے دیکھا ہو کہ بہت تیزی سے اپنے ہی وجود پر وہ ریشم کو بنتا ہے، بنتا چلا جاتا ہے، بنتا چلا جاتا ہے، بڑی تیزی سے بنتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ بالکل اپنی ٹپ پر آ جاتا ہے جہاں سے اس کو لعاب نکلتا ہے، جو اس کا لعاب مولا نے فرمایا کہ تمہاری دنیا کی ایک چیز ایسی ہے میں کیا پسند کر سکتا ہوں کہ وہ تو کیڑے کی پیداوار ہے، ایک کیڑا بناتا ہے ریشم کو، تو وہ بنتے بنتے جب منہ تک آتا تو منہ پر آ کر اس کا سانس گھٹ جاتا اور وہ ہلاک ہو جاتا، مر جاتا، اور شیل کی شکل میں، ریشم کے شیل کی شکل میں ملتا جو لوگ جمع کرتے۔ چلو بھئی یہاں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ریشم سے اس نے بنایا اور اپنے وجود پہ لپیٹ لیا، اور آگے جا کر پھر وہ اس کا سانس بند ہو گیا اور وہ مر گیا، تو یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ مر گیا، تو کھیل ختم ہو گیا، لیکن کھیل ختم نہیں ہوا۔ کھیل اس کے بعد شروع ہوتا ہے کہ ریشم کے کیڑوں کو تیز گرم پانی میں ڈال کر اس کی ریشم کھولی جاتی ہے، جو دنیا میں ملوث ہو جاتے ہیں اور پرتعیش زندگی گزارتے ہیں، جب اینڈ پر پہنچتے ہیں نہ صرف دنیا سے گزرتے ہیں، اگلے مرحلوں میں سختیاں بھی جھیلتے ہیں۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ شیر کی طرح سے وسط نازلی اختیار کر کے نہ صرف اپنے لیے کوشش کی جائے بلکہ مخلوق خدا کو بھی نوازا جائے۔ خواجہ پارا المنی و اسری سروری جو کم طلب کن سروری، صاحب غرور اور سرداری کے زام سے باز آؤ، کوئی سردار تلاش کرو، سرداری کی خواہش نہ کرو، مرشد تلاش کرو، خود باکمال ہونے کے مدعی نہ بنو۔ یہاں تک جو مضمون تھا، اب دوبارہ مولانا ایک معترض کا ہیزلی کے سچپا سلار بنانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض بات شروع ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شریعہ میں ایک حضیری نوجوان شخص کو سرداری عطا کی، اور اس بات کو مولانا نے پہلے خود بیان کیا کہ بڑوں کی بات
امتیوں پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے نبی کی بات کو ہر حال میں قبول کریں اور نبی کی آواز سے آواز اوپر لے کر نہ جائیں۔ آپ جو یہ قرآن ہے۔ اسی طرح مولانا فریم آف ریفرنس کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ مریدوں پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے شیخ کی اسی انداز میں تابعداری کریں جیسے واجب اللہ نے امتیوں کے لیے رسول کی بارگاہ کے لیے عقیدہ اختیار کیا۔ چو پیمبر سرورے کر از حضیر از برگے لشکر منصور کی بول فضول از حسد طاقت نداشت اعتراض لا نسلم برفراش۔ ہم نہیں مانتے جب اللہ کے نبی نے فیصلہ سنا دیا کہ میں اس نوجوان کو سردار بنا رہا ہوں، سریے میں فوج کا سردار بنا رہا ہوں، تو کچھ بلفضول انہوں نے کیا مبارہ استعمال کیا لفظ انہوں نے کہ جو حد سے تجاوز کرنے والے بلفضول کہتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا، کسی کو منتخب کر دیا، محمد بلفضول از حسد طاقت نداشت کہ بلفضول نے ایک بیہودہ آدمی نے حسد کی بنیاد پر یہ برداشت نہ کیا کہ ایک نوجوان حجیلی قبیلے کے نوجوان کو سردار بنایا جائے۔ نبی کے فیصلے سے کیا کیا؟ نبی کے فیصلے سے روگردانی کی، نبی کے فیصلے کو نہیں مانا۔ وہ بہت ہی بیہودہ آدمی حسد کے سبب سے اس کو برداشت نہ ہو سکا اور اس نے عدم منظوری کا اعتراض اٹھایا۔ اس بالکل فضول کے ذکر سے مولانا اس بیان کی طرف انتقال فرماتے ہیں کہ دنیا دار لوگ دنیا کے لیے کس قدر جھک جاتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے جو ان سے کچھ بھی دور نہیں ہے۔ ایک شخص نے اعتراض کیا مجمع میں سے کہ آپ نے نوجوان کو سردار بنا دیا اور بڑی عمر کے لوگ بھی اسی لشکر میں شامل ہیں، تو اس کی دلیل یہ تھی کہ نوجوان ہے، کم عقل ہے، سمجھدار بھی نہیں ہے، جبکہ بوڑھے کے پاس پورا تجربہ ہے، زندگی پوری تجربے میں گزری ہے، کوئی دلیل کام نہیں آتی، کوئی دلیل کسی صورت میں کام آ ہی نہیں سکتی۔ جو فیصلہ کر دیا گیا اس پر سر تسلیم غم لازم ہے۔ آج تکبر جملہ اندر تفرقے مرد از جازندہ اندر مرقعی ای عجب کے جون پزدون اندر از وانگ بکتوئے زنات مدانش خدش دائمان پہلو پہلو بے قرار پہلوے اوران گوہے پشت بار وحشت ہمچو موکل بیش وکشت کے بجائے ظالم آدھے رشد۔ ایک شخص نے اعتراض کیا کہ بڑے لوگوں کی موجودگی میں اس نے یہ اعتراض کیا کہ آپ نے ایک نوجوان کو سردار بنایا، یہ کسی طرح سے مناسب اس کو موقف دیا۔ اور پھر دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ یہ سمجھدار ہیں، یہ بڑی عمر کے ہیں، ان کا تجربہ زیادہ ہے، کیا نبی کی نظر سے آگے بھی کسی کی نظر ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے۔ اس طریقے سے بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد مبارکہ کی ہے، مگر تربیت اس دور کی ہے کہ جو سلاسل سے وابستہ ہیں ان کے لیے مولانا کا انداز یہ ہوتا ہے، مولانا تربیت دیتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں کہ گفتگو میں بھی احتیاط کرنا ہے، معاملات میں بھی احتیاط کرنا ہے، اپنے دل کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ دل میں اگر کوئی برا خیال آتا ہے اور اگر اس خیال کو روکا نہیں جاتا تو یقینی طور پر وہ منتقل ہو جاتا ہے، دیکھنے والی نظریں اس کو دیکھ لیتی ہیں، اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ ان کے مقام و مرتبے میں تو کوئی کمی نہیں آتی، ہاں تمہارا خسارہ ہو جاتا ہے، تم نقصان اٹھانے والے جیسے ہو جاتے ہو۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ کے فیضوں پر جو معترض ہوئے وہ کون ہیں؟ وہ اس معاشرے کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے معاشرے کے وہ منافق ہیں جو اللہ کے نبی سے ویسے تو فرماتے ہیں منافق با موافق در نماز، منافق
برابر کھڑا ہے نماز میں. منافق با موافق در نماز برہی استیزو اور یہ نیات کہ وہ صرف ٹھٹول کرنے کے لیے دنیا میں اپنی پوزیشن کو بینگ مسلم نمایاں کرنے کے لیے اس سے فائدے اٹھانے کے لیے نماز میں کھڑا کیا, نیاز مندی کے لیے نہیں کیا ہے. تو کیا یہ بات آج کے دور میں ثابت نہیں ہوتی کہ ہم نے وضع خطا بنا لی ہے مریدین کی یا خلفاء کی, مگر ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد ہے کہ اس فیسلٹی کو اپنے لیے انجوائے کیا جائے. یہ سب سے بڑا عیب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے مولانا ریفرنس لاتے ہیں. اس دور میں منافق کی بات اور بھی کلیئر کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی کے اصحاب نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی ہمارے لباس ایک جیسے ہیں, ہماری ڈرمیں جیسی, ہماری مسجد ہے, ہمارا قبلہ ہے, آپ امامت فرماتے ہیں, اور پھر سورہ منافقون جو قرآن میں آئی ہے, تو ہم کیسے پہچانے کہ منافق کون ہے؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ سب ایک جیسے انسان ہے کہ اس کی کوئی پہچان بتائیے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ فلاں منافق ہے, کہ ہم بھی تو منافق نہیں ہیں, ایسا تو نہیں ہم بھی منافق ہیں. آقا صاحب نے ہماری جانیں ہماری روحیں قربان ہو جائیں کہ بہت زیادہ نماز پڑھنے والا کیا دلیل ہے کہ وہ منافق نہیں ہے, بہت زیادہ روزے رکھنے والا کیا دلیل ہے کہ وہ منافق نہیں ہے, بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والا کیا دلیل ہے کہ وہ منافق نہیں ہے. کیسے پہچانو؟ نمازیں بھی بہت ہو رہی ہیں, زبان بھی خشک ہے. میں نے کسی حکایت میں بیان کیا تھا کہ مسجد زرار والی حکایت میں بیان کیا تھا مولانا نے کہ قرآن کے صفحات بھی بدل میں ہیں, خشک ہونٹ ہیں, مگر کیا ہیں؟ منافق ہیں. کیسے پہچان ہوگی؟ اللہ کے نبی سے اصحاب نے سوال کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سرکار کیسے پہچانیں گے؟ ہماری جانیں ہمارے ماں باپ پر قربان ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم کیسے منافق کو پہچانیں گے؟ ہے نا سوال, آج کا سوال بھی ہے کہ ہم کیسے پہچانیں منافق. اپنے حلقے میں جہاں جہاں موو کرتے ہیں, جہاں جہاں ہم لوگوں سے ملتے ہیں, تو ہمیں بھی اگر کوئی شعور پیدا ہو جائے کہ ہم منافق کو پہچانیں اور مسلم کی تعظیم بڑھائیں تو کیسے پہچانیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ غنی اللہ غنی. قرآن کا حوالہ, قرآن کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی, نماز اور حج کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی, روزوں کے حوالے سے آپ نے نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اگر منافق کو پہچاننا ہو تو جہاں 2 4 10 6 افراد بیٹھے ہوں وہاں علی کا ذکر شروع کر دینا. جن کے چہرے کھل جائیں وہ مسلم ہیں, وہ مومن ہیں, اور جن کے چہرے کی رنگت بدل جائے وہ منافق. قیامت تک کے لیے مثال بنا, قیامت کا قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی نے پیمانہ متعین کر دیا. جو علی کے نام لینے سے خوش ہوں وہ مومنانہ شان کے ساتھ ہیں, اور جو علی کے نام پر ان کے چہرے کی رنگت بدلے عداوت کی وجہ سے, بھی سمجھ لو کہ وہ کیا ہے, وہ منافق ہیں. گفتنے نے یا رسول اللہ, ایسی ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ آپ کی موجودگی میں اعتراض کیا کہ آپ نے ایک نوجوان کو بنا دیا. یہاں مکمل سرنڈر ہونا ہے امتی کو, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مکمل سرنڈر ہونا ہے. خل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیری سنی, خل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیری سنی, کتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند. قرآن میں جگہ جگہ خل ہے, خل آپ کہہ دیجئے, اے نبی آپ فرما دیجئے, آپ کہہ دیجئے, خل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی, کتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند. قرآن میں جگہ جگہ خل خل خل. آقا فرما رہے اللہ سماعت کر رہا ہے, اللہ غنی اللہ غنی. خل ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو فاتبعونی, میری اتباع کرو. اتباع کیا ہے؟ پھر گنجائش نہیں ہے, پھر چناؤ چننے کی گنجائش نہیں ہے, اپنی دلیل پیش کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. جو فرما دیا وہی حق ہے. قل آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ, اللہ غنی, اللہ کی محبت بھی کیسے ملے گی؟ فاتبعونی, نبی کی اطاعت,
युहिब्बुकुम अल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत तुम्हारे से आ जाएगी। अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का रास्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा से है। और जो इत्तिबा नहीं करते हयात मुबारका के उसी दौर में अल्लाह इंतहा की बात है, इंतहा की बात है। उस शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले को नामंजूर किया। माल गुफ्ने ने या रसूलल्लाह मुकुन सरवरे लश्कर मगर शेखे कौन कि आप लश्कर का सरदार किसी कामिल को बनाइए, किसी बूढ़े को बनाइए, नौजवान ये काम नहीं कर सकता। हम तो गुफ्ती ही वो गुफ्ते तू गवा पीर बोयत पेशवा। फिर वहां से एक और दलील लेकर आए वो साहब कि आप ही ने फरमाया है कि जो पीर होता है वो सरबराह होता है। उसका ज़हन वही हो गया कि सरबराह बूढ़ा होना चाहिए, सरबराह बूढ़ा होना चाहिए। यहाँ अल्लाह का पैगाम कुछ और ही है। अल्लाह फरमाता है हाथ गुफ्ती गुफ्ते तू गवा पीर बोया पेशवा। उसके नजर में शेख फिल अहली कन्नबी फिल उम्मती, आपने फरमाया शेख अपने कौम में वैसी ही है जैसे नबी उम्मत में है। या रसूलल्लाह गरी लश्कर निगार हाथ चंदी पीर ओ अजमे पेशकर बर्ग होइए जर्द खुद के तही। इसने मिसालें दी कि जो जर्द पत्ते होते हैं वो पुराने होते हैं, उनका तजर्बा होता है, नई नई कोपलें जो खिलती हैं वो उनमें वो कैफियत नहीं होती। अपने तौर पर दलाइल तलाश करते हैं, दलीलों की मिसाल मालूम फरमाते हैं कि दलीलों की मिसाल लकड़ी के पैर की सी है और लकड़ी के पैर जो है पायदार नहीं होते। दलील अमली बुनियाद पर, अमली बुनियाद गर मिस्ली खोई जो फर्दर निगर दो दिन पर जो ये दस्तस वो पॉइश पर कहते कि ऐसा होना चाहिए, तजुर्बेकार होना चाहिए। ये सारी बातें मालूम फरमाते हैं बिलफजूली की हैं, हद से तजावुज करने की हैं। खामोशी पर रोज गुफ्तन हम जो बहर में जो ये थोड़ा जो रावजू विसातलाम ने इंतहाई शफकत का मुजाहरा किया, इंतहाई मोहब्बत का मामला किया। जो हद से तजावुज कर रहा था, तुम बूढ़े को शेख समझते हो, अगर बूढ़ा शेख है, बूढ़ा पीर है, उसके बाल सफेद हैं, ये इस बात की अलामत नहीं है कि वो शेख है। क्योंकि बुजुर्गी बुजुर्गी अक्ल की बुनियाद पर है, उम्र की बुनियाद पर नहीं है। इसीलिए ईसा इब्ने मरियम पालने में भी बुजुर्ग है। ईसा इब्ने मरियम पालने में, झूले में ऐलान कर रहे हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब दी है। तो पैमाना क्या मुतय्यन किया गया? दो गलतियां सामने आई। एक गलती ये सामने आई कि नबी की मौजूदगी में गुफ्तगू करना, और दूसरी बात ये सामने आई कि जो मयार बनाया गया है बुजुर्गी का वो सफेद दाढ़ी और सियाह बाल का है। ये पैमाना सफेद दाढ़ी और सफेद बाल का है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बुजुर्गी का ये मय्यार नहीं है। बुजुर्गी का मय्यार ये है कि वो अक्ल के एतबार से किस लेवल पर है। अगर वो आकिल है, अक्ल को अल्लाह ने फजीलत दी है, अक्ल को अल्लाह ने फजीलत दी है। अक्ल जो है रूह के साथ है और नफ्स जो है इब्लीस के साथ है। अक्ल की बुनियाद पर रूह की माहियत के साथ जब सफर तय होता है तो ऐसे लोग अक्ल को पॉजिटिवली यूज करने की वजह से फायदुल मराम होते हैं। और जो नफ्स परस्ती में नफ्स इब्लीस का साथी है, नफ्स शैतान का साथी है, जो उसकी पैरवी करते हैं वो रांदे दरगाह हो जाते हैं। दर हुजूरे मुस्तफा ये खंद कहते हैं, चीनी को, मिठास को कहते हैं खंद फारसी में। दर हुजूरे मुस्तफा ये खंद
چون زهر بود عرب از گفتگو آشهیم و ناج و سلطان عباس اللہ علیہ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شیریں زبان میں ترجمہ یہ کر سکتا ہوں، خندخو مٹھاس کی کیفیت کا نام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مٹھاس کے ساتھ گفتگو فرماتے تھے. در حضور مصطفیٰ خندخو جو زہد برد عرب از گفتگو، جو شیرنی جیسی مٹھاس والے گفتگو کرنے والی ذات مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس عرب نے، اس عرابی نے حد سے تجاوز کیا. آشائے والنجم سلطان کون ہے؟ والنجم جو سورت قرآن کی وہ آپ کی شان میں اتری ہے. ابسا بطب اللہ آپ کی شان مبارک ہے. آشائے والنجم سلطان ابر لب گزیدہ سرد لب از گفت باز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر زبان میٹھی زبان کھولی. دست میزد بر منش بر دہاں چون چند گوئی پیش دونوں یہ نہاں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع کرنے کے لیے اوپر ہاتھ رکھتے تھے کہ اے تو واقف اسرار نہیں ہے، کم بول. اس وقت واقعہ آقا صاحب مولانا کو یہاں سے ہوتا ہے کہ جو کم جانتے ہیں، جن کا علم کم ہے، جن کا تجربہ کم ہے، انہیں یہ حق ہی نہیں پہنچتا. پیش بینا شد خاموشی نفع تو، اگر بینا کے آگے تو خاموش رہو گے اس میں تمہارا فائدہ ہے. پیش بینا شد خاموشی نفع تو زی سبب آمد خطاب ان سے. تو قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے، اللہ کا کلام پڑھا جائے، اللہ کا کوئی حبیب کوئی محبوب گفتگو کرے، اس کو اپنی گفتگو سے محفل کو جو رونق بخشے، تو دوسروں کو چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کریں. اللہ فرماتے ہیں درد بیزد بر من اش بر دہان چند گوئی پیش دانوں یہ نہان. کہ تو جانتا تو کچھ بھی نہیں. آج کی نصیحت کا میں سمجھتا ہوں کمال یہی ہے. ہمیں ایک بار پھر غور کرنا پڑے گا، ہمیں سوچنا پڑے گا. اگر کوئی شخصیت علم کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے بلند مقام پر ہے تو کیا یہ بات روا ہے کہ ہم اس کو مشورہ دیں؟ ہے روا؟ تو پھر کیا ہم غور نہیں کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں غور کرنا ہے. پیش بینا بردیے سرگین خوش کے باجوز ایرا بدائی ناف مشک. لوگ جن کو شعور پورا ہے کہ یہ خوش سرگی کہتے ہیں گوبر کو. یہ خشک گوبر ہے. دیکھنے والے کو پتا ہے کہ یہ خشک گوبر ہے. اگر کوئی کم علمی کی وجہ سے کہے کہ یہ مشک ہے تو یہ اس کی نادانی ہے کہ جیسے ہی ناک کے نیچے رکھا جائے گا تو دماغ یہ میسج ڈیلیور کرے گا ارے یہ تو گندگی کا ڈھیر ہے. تو سمجھدار لوگ کیا کریں گے؟ سمجھدار لوگ کیا کریں گے کہ وہ جو لوگ جانتے ہیں، جن کے پاس اللہ نے علم دیا ہے اور جن کو خدا نے فضیلت بخشی ہے، انبیاء، اولیاء، اتقیاء اور عفا، وہ کردار ہے معاشرے میں کہ اگر ان کی پہچان کا ضبط ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ان کے سامنے گفتگو سے بہت اعتراض کرنا ہے. فرماتے ہیں ہل کو قدرو اگرچہ بولسا خیشتن را انت باید شناف. اگرچہ ان کے حلم نے اپنے آپ کو اللہ غنی مقام مرتبہ اتنا اونچا ہے اور سادگی ایسی ہے. قدموں کی جنبش خاک پر اور کہ آپ کی قدموں کی جنبش جو ہے وہ خاک پر ہے اور آپ کی پرواز جو ہے وہ افلاک تک ہے. کہ ایسی کیفیت علماء ساتھ ہے. کیسے ممکن ہے کہ ان کے سامنے اپنی رائے کو بڑھایا جائے؟ اگر رات کو دیکھ کا منہ کھلا رہ گیا تو اس میں کوئی مصلحت یا دیکھ والے کی غلطی ہوگی. آخر دیکھ
کی ضیافت تو نہیں، پر بلی کو بھی اس میں منہ ڈالنے میں شرم آئے گی۔ اگر کوئی حلم طوا ہے، اگر کوئی پردہ پوشی کرتا ہے، اگر کوئی لوگوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے تو لوگوں کو مولانا فرماتے ہیں کہ لوگوں کو بھی چاہے دیکھ کھلی رہ گئی کسی وجہ سے، مالک بند کرنا بھول گیا، مولانا فرماتے ہیں بلی کو شرم آنی چاہیے جو منہ ڈالتے رہا۔ اگر کوئی اپنے علم و فضیلت اور بزرگی کو سادگی سے لے کر چلتا ہے، مولانا فرماتے ہیں کہ سامنے والوں کو اسی طرح سے احتیاط کرنی چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فضولی کے منہ پہ ہاتھ رکھا، اس سے زیادہ گفتگو نہ کرو، تم گفتگو کو کرتے ہو، ہم اوپر لوح محفوظ کو دیکھ کر بات کرتے ہیں، تم سادہ گفتگو کرتے ہو۔ لوح محفوظ اس لیے لوح محفوظ ہے کہ وہاں کی جو تحریریں محفوظ تحریریں ہیں، اہل اللہ کا معاملہ یہ ہے، انبیاء اولیاء اصفیاء کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی تربیت کے بعد ان کی وہ آنکھ روشن ہو جاتی ہے جو مومنانہ شان کے ساتھ دیکھتی ہے، تو وہ جو گفتگو کرتے ہیں وہ لوح محفوظ کو دیکھ کر کرتے ہیں، اسی لیے ان کی گفتگو میں اٹکل پچو نہیں ہوتا۔ چند ہوئی اے لگے باصفا، این فتون دیش پیشے مصطفیٰ، اے منافی جھگڑالو، یہ شیطانی منتر تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کب تک پھونکے گا، کب تک کرے گا؟ یہ لاکھوں لوگ لاکھوں علم رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، ان کا ایک ایک علم پہاڑ کی مانند ہے، جس طرح پہاڑ کسی کی تحریک سے جنبش نہیں کرتا، اس طرح یہ حضرات بھی کسی کی زیادتی سے برہم نہیں ہوتے۔ جب ضرب پیدا ہو جاتا ہے، جب نظر پیدا ہو جاتی ہے تو کیسے معلوم ہوگا؟ دو افراد ہیں، ایک بندہ بہت مجلت پسند ہے، دوسرا بہت میانہ روی کے ساتھ چلتا ہے، وہ لوگوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، وہ لوگوں کے عیب کو ڈھانپتا ہے، وہ لوگوں کی زبان درازیوں پر صبر کرتا ہے۔ جب بس پیدا ہوتا ہے تو صبر بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اس شخص کی کیا حیثیت تھی جو آسمانوں پر چلے ہوں تو زمین کا کون سا راز ان سے چھپا ہوا ہوگا؟ مگر ظاہردار کرتے کیا ہیں؟ ظاہردار اپنے ظاہری علم کے غرور میں معاذ اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی یہ حکایت معروف فرماتے ہیں، اسی طرح سے ہر دور کے ظاہر پرست اور جوہلا اہل اللہ سے تعلق میں تو آتے ہیں مگر اپنی بڑائیاں بیان کرنے سے باز نہیں آتے۔ صد ہزارہ ہیں دورن ان گروہ، یہ جو اہل اللہ کا گروہ ہوتا ہے، اہل اللہ کا طبقہ ہوتا ہے، ہم اردو کو بالکل سمیٹنے کا وقت آ گیا۔ صد ہزارہ ہیں دورن ان گروہ، حاجت علم میں زہاں ہم چکو اللہ بنی کہ جب یہ تربیت کے دور مکمل ہوتے ہیں، ایک سادہ سا آدمی آتا ہے، کسی شیخ کے طریقت کے ہاتھ پر بیعت ہوتا ہے اور تمام تر مجاہدے اور ریاضتیں جھیلتے آگے بڑھتا ہے، جب اس مقام سے وہ گزر کر اگلی منزل پر سرفراز ہوتا ہے، مولانا کو کہتے ہیں یہ صبر کے پہاڑ ہیں، علم کے پردہ پوشی کے پہاڑ ہیں، لوگوں کے عیب چھپانے کے یہ پہاڑ ہیں۔ 60,000 علم دورن ان گروہ، حاجت علم زہاں ہم چکو کہ ان کی علم کی مثال پہاڑوں کی سی ہوتی ہے۔ علم شاپ دور رو اولا کنن، زیرکی سن چشم رو گم رو کنن، ان کا علم، ان کی پردہ پوشی، ان کی حاضری، ان کی اثاری ظاہرداروں کے سامنے نہیں آتی اور وہ حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ غالباً خدا نے ظاہرداروں کو پانش کرنے کے لیے ایسے نفوس کو لباس بشریت میں بھیجا کہ جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، جب حد سے تجاوز کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عذاب دوچار ہوتے ہیں۔ غالباً تذکرہ غوثیہ کا واقعہ ہے کہ بازار حسن میں ایک خاتون اپنے چاہنے والے کے ساتھ سیڑھیوں پر کھڑی بھی تھی، سیڑھیوں پر جا رہی تھی، بارش کا زمانہ تھا، کیچڑ بہت ہو رہا تھا، ایک خدا رسیدہ بزرگ وہاں سے گزرے تو ان کی کھڑاوے سے، چپل سے، کھڑاوے پہلے بھی ذکر آیا ہے، ہمیں خسرت کے معاملات میں کھڑاوے کا ذکر آیا ہے، لکڑی پیر کی ایک شیپ بنا لی جاتی ہے، ایک چھوٹا سا چمڑا لگا دیا جاتا ہے، وہ کھڑاوے کھڑاتی تھی، پہنتے تھے، وہ کھڑاوے سے بزرگ خدا رسیدہ بزرگ جا رہے تھے وہاں سے، ان کے کھڑاوے سے کیچڑ اڑا بارش کا کیچڑ اڑا اور جا کر اس خاتون کے چہرے پر خدا نے کچھ دکھانا تھا،
وہ جو ان کا اس خاتون کا جو چاہنے والا تھا وہ بڑے تیش میں آیا اور آ کر اس نے اس بزرگوار کو بہت سختی کے ساتھ پیش آیا، دو چار تھپڑ لگائے، وہ کچھ نہیں کہا انہوں نے، ان کے حلم نے پردہ اٹھا، ان کے درگزر نے پردہ اٹھا، وہ خاموشی سے جھکا کے آگے چلے آگے گئے تو کسی سے گرنے کی آواز آئی، دھڑام کر کے جیسے کوئی فاقہ ان کو مار پیٹ کے بے عزتی کر کے وہ جا رہا تھا، بارش کا زمانہ تھا، سیڑھیوں پر کی جو ہے کائی جمی ہوئی تھی، وہاں سے اس کا پیر پھسلا اور لڑکتا جب نیچے آیا، نیچے آتے تک اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ اب لوگ بھاگے بھاگے حضرت کے پاس، حضرت آپ نے کیا کیا؟ اس کی گردن ٹوٹ گئی، اور میں نے کچھ نہیں کیا، اس کے معشوق کے چہرے پر میرے پیر سے نکلی مٹی لگی، اس کو غصہ آ گیا، میں نے حلم کا مظاہرہ کیا، مگر اس کو غیرت آ گئی جس نے مجھے بنایا، جس نے مجھے علم دیا، اس نے اسے وہاں سے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، جو کیا اس نے کیا، میں نے تو اپنے تمام تر کمال کو زوال کی منزل پر پہنچا دیا، تو میں نے زوال کی منزل پہنچایا، تو پھر اس کا کمال نظر آیا کہ اس نے وہاں سے اسے گرا کر اسی وقت اس کا فیصلہ کر دیا۔ جو صاحب علم ہوتے ہیں، جو صاحب نظر ہوتے ہیں، جو صاحب فضیلت ہوتے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں اپنی مرضی کو مٹا کر فضیلت حاصل کرتے ہیں، پھر اللہ ان کی لاج رکھتا ہے، اللہ ان کی پاسداری کرتا ہے۔ نبی اسلام کے سامنے چنا اور چنی کرنے کی گنجائش نہ تھی، جس نے بھی یہ کیا اس نے اللہ کے نبی کے علم کو للکارا اور اللہ کے نبی کے فیصلے سے روگردانی کی۔ خاص یہ آبادا کے حضرت نبی نیمے کے مرتی ہو یک شبیر ان کے آس ہو بکم از نخلنا ست صدو ناسول کن کردند عدل زان زنان مصر جامع قرآن در دور شعر و شعر کردند صاحران شاعران هم سکر موسا داشتن دور دور داده دلدار می پنتا شند جعفر تیار را می بود مست زان درونی کرد به خود پادر۔ جو اللہ کے نبی کی پاسداری کرتے ہیں، جو اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کے قوانین کی پاسداری کرتے ہیں اور قرآن اور صاحب قرآن کی تعلیم بجا لاتے ہیں، ان کے لیے کون سا مقام و مرتبہ ہے؟ سن لیجیے، اللہ تعالیٰ کن کن مقامات پر ان کو فائز کرتا ہے۔ 309 سال تک اصحاب کہف غار میں سوتے رہے، خدا نے ان کی حفاظت کی، ان کی حفاظت کی، ان کے لباس کی حفاظت کی، ان کے کتے کی حفاظت کی، جنہوں نے رائے خدا کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا۔ آپ روی قرآن کے واقعات حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے رائے خدا میں محنت کی، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اگلے مرحلے فرماتے ہیں کہ مصر کی عورتوں نے اللہ کی بنائی ہوئی ایک صورت کو اس حد تک پسند کیا، یوسف علیہ نبینا کو اس حد تک دیکھ کر وہ حیران ہوئی کہ اپنے وجود کو انہوں نے مٹا دیا۔ فرعون کے دربار کے جادوگروں نے جب حق کو پہچان لیا تو پھر انہوں نے موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا، اپنے ہاتھ پاؤں کٹوا لیے مگر حق کو پہچان لیا۔ موسیٰ کے دربار اسی طرح جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت مولا کائنات کے برادر ہیں، جب انہوں نے حق کو پہچانا اور حق والوں سے جڑے ہوئے کو پہچانا، اللہ کے نبی کے دست اقدس پر ایمان لا کر اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے صف میں شمار کر لیا۔ ایک طرف وہ اعتراض کرنے والے کو دکھایا مولانا نے، دوسری طرف محبت کرنے والے کو دکھا رہے ہیں کہ جعفر طیار نے اپنے ہاتھ دے دیے، اللہ نے انہیں جنت میں پرندوں کے انداز کے پر عطا کر دیے کہ جعفر طیار جنت میں اڑتے نظر آتے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ جعفر جنت میں خوبصورت پروں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں، جو اللہ کے نبی کے فیصلے پر معترض ہیں، اعتراض کرتے ہیں، منظور نہیں کرتے، قرآن درگاہ ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ کے نبی سے سچی محبت کرتے ہیں۔ امت مسلمہ کے ولیوں کی شان یہی ہے کہ انہوں نے محبت کا
حق ادا کر کے دکھایا. ان کے لیے بے شمار خوشخبریاں قرآن میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں خصوصی فضیلتوں سے بہرامند کرے گا. ہمیں اور آپ کو اس مجلس کے توسط سے یہ پیغام ملتا نظر آتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی قرآن اور صاحب قرآن کی بتائے ہوئے طریقت پہ چلنے کے لیے اپنے آپ کو پابند کریں تاکہ ہم بھی فائدے مرام ہو سکیں. ان بزرگوں کی معیت اور سنگت اور ان کے توجہات کے نتیجے میں جو نسبتیں اور فضیلتیں خدا کے فضل و کرم سے ہمارے حصے میں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں پختگی پیدا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو پائیدار کرے. اللہ تعالیٰ ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی کو ہر طرح کی نیگیٹیویٹی اور منفی اثرات سے محفوظ کر کے پلسرات سے گزرنا آسان کرے اور ہماری منزلوں کو خدا اپنے خصوصی فضل سے فائز المرام کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم استغفر الله من قول بلا عمل استغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسل الذي قومي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم در آقا کے غلامی کا وسیلہ لے کر در آقا کے غلامی کا وسیلہ لے کر ہوں میں حاضر یہ سرے جز خمیدہ لے کر ہوں میں حاضر یہ سرے جز خمیدہ لے کر عشق سلمان و بلال و رسول
جذب ہمارا لے کر جام ہو سوکھتا جانی ہے وہ ایسے کرنی جام ہو سوکھتا جانی ہے وہ ایسے کرنی اور جانی کا خدا سے دل شیدا لے کر اور جامی کا خدا سے دل شیدا لے کر یہ بڑے نام کہاں اور کہاں ہے آقا یہ بڑے نام کہاں اور کہاں ہے آقا ان کی نسبت کا مگر ایک سہارا لے کر ان کی نسبت کا مگر ایک سہارا لے کر حاضر خدمت سرکار ہوا ہے یہ شفیع حاضر خدمت سرکار ہوا ہے یہ شفیع نظر کرنے کو دل و جان کا ہدیہ لے کر نظر کرنے کو دل و جان کا ہدیہ لے کر درب آقا کے غلامی کا وسیلہ لے کر ہوں میں حاضر یہ سر عجز خمیدہ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ تیری جناب مقدس میں اے رسول کریم قبول ہم سب کا درود و سلام ہو جائے الہی نجنی من کل ضیق بجائے المصطفیٰ مولا الجمی وہب لنا فی مدینتہ قرارا و ایمانا و دفن بالبقی پروردگار عالم تیرے چند عاجز بندے اپنے دنیاوی معاملات سے ہٹ کر تیرے اور تیرے محبوبین کی یاد کو منانے کے لیے شب جمعہ میں خانقاہ مولا روم میں حاضر ہیں یا اللہ ان تمام کی حاضری کو شرف قبولیت کا درجہ آمین یا اللہ عصر کی نماز سے تاوقت یا اللہ جو کچھ یہاں پڑھا گیا ذکر کیا گیا اور وظائف کی محفل سجائی گئی یا اللہ مراقبہ کیا گیا یا اللہ ذکر جاہری کیا گیا مصنوی شریف کا بیان کیا گیا پلاسہ پیش کیا گیا صلاۃ و سلام کی فضیلت حاصل کی گئی نماز باجماعت ادا کی گئی یا اللہ ان تمامی معاملات میں کمی بیشی غلطی کوتاہی کو اپنے خصوصی فضل سے معاف فرما کمی بیشی غلطی کوتاہی کو اپنے خصوصی فضل سے معاف فرماتے ہوئے اس کا ثواب آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیتاً و توبتاً ہم تمام کی جانب سے قبول اسلام کے والدین کریمین کے درجات تمامی انبیاء ماصحابی کے ارواح مقدسہ بالخصوص بالتخصیص ابراہیم علیہ السلام کی روح پاک اس کا ثواب نصب کرتے ہیں یا اللہ تمام اہل بیت اطہار بالخصوص اماں جان سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی روح پاک اس کا ثواب نصب کرتے ہیں یا اللہ تمام صحابہ کرام و صحابیات بالخصوص خلفائے راشدین کے درجات تمام امہات المومنین بالخصوص خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے درجات کی بلندی کی نظر کرتے ہیں یا اللہ ہم رسول حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو بلند فرما یا اللہ حسین کریمین کے درجات کو بلند فرما شہدائے کربلا کے درجات کو بلند فرما تمامی تابعین تبع تابعین اولیاء اللہ بزرگان دین بالمؤمنین والمؤمنات مسلمین و مسلمات چار خاندان 14 خانوادوں کے بزرگان نظام کے درجات کی بلندی کی نظر کرتے ہیں یا اللہ بالخصوص بالتخصیص خود الاختاب حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی اولاد و امجاد آپ کے شیخ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کی بلندی کے لیے نظر کرتے ہیں یا اللہ ہمارے شیخ قاضی شاہ شفیق احمد فاروقی جامعہ دورہ ساکن بخی شریف رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما اور سلسلہ سعیدیہ کے تمامی بزرگان نظام کے درجات کی بلندی کے لیے نظر کرتے ہیں اللہ شرکائے مجلس کے تمامی مرحومین کی مغفرت فرما اور سب کو جوان رحمت میں جگہ عطا فرما یا اللہ علم عمل میں عمر میں رزق میں برکت عطا فرما جسمانی ذہنی روحانی امراض جسمانی ذہنی روحانی معذوری سے اپنا ضمانت فرما یا اللہ
اللہ شب جمعہ کے ساتھوں میں ہماری آجزانہ حاضری کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما یا اللہ، ریاضتوں اور مجاہدوں کے حوالے سے یا اللہ اہل اللہ کا انداز اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما یا تمام شرکائے مجلس پر اپنا خصوصی فضل فرما، سب کے قلوب کو اپنے نور سے منور فرما یا اللہ، جو بیمار ہیں شفائے کلی سے سرفراز فرما، جو بیمار ہے شفائے کلی سے سرفراز فرما یا اللہ، یہ داخل اسپتال ایک صاحب جن کو گولی لگی ہے یا اللہ صحت و سلامتی عطا فرما، شریف بھائی کے لیے صحت کی دعا کے لیے، سید نجم الدین کی صحت کی دعا کے لیے درخواست ہے یا اللہ، فرقہ مجلس کے تمامی بیماروں کو شفائے کلی سے سرفراز فرما یا اللہ، داخل اسپتال ہے سب کو شفا یابی عطا فرما یا اللہ، اس موذی مرض سے نجات کی تیری بارگاہ میں دعا کر نجات عطا فرما یا اللہ، اس مقام پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، یہاں کے مدرسے کے تمام بچے ان کے والدین کا اپنا خصوصی فضل فرما یا اللہ، جو چراغ روشن کیے ان کی لو کی تو حفاظت فرما یا اللہ، چراغ روشن کیے ان کی لو کی تو حفاظت فرما، اس مقام کی حفاظت مردان غیب اور رجال الغیب کے ذریعے فرما یا اللہ، حارسوں کے طور پہ متعین فرما یا اللہ، یہاں کے حفاظت فرما یا اللہ، جو موافق ہے وہ قریب تر ہو جائیں، جو مخالف ہیں وہ دور ہو جائیں یا اللہ، ہمارے مخالفین کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ پیدا فرما یا اللہ، ہمارے مخالفین کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ فرما یا اللہ، ہماری فکر کی حفاظت فرما یا اللہ، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما یا اللہ، ہمارے نائبین کی حفاظت فرما یا اللہ، ان کی زبان کی گروہوں کو کھول کے چیزوں کو کشادہ فرما، پروردگار عالم اور سے مولانا کے اہتمام دام در میں خدم سخ نے جو خدمات انجام دی گئی ہیں، ایک کے 70 عطا فرما اور اپنی تربیت کو مزید پختہ کر کے بہتر انداز میں اپنے آپ کو سنوارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے گھروں میں جو بے نکاحی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں یا رشتوں کے اسباب غیب سے مہیا فرما یا اللہ، ان کی شادیاں ہو گئی گھروں میں شاد و آباد فرما یا اللہ، بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد عطا فرما یا اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، اپنے شان رحیمی کے مطابق ہمیں نوازے یا اللہ، ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان مخصوص مغرب کا فاصلہ پیدا فرما، رحم فرما، کرم فرما، غلطیوں کوتاہیوں کو درگزر فرما، معاف فرما، آئندہ کے لیے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ شب جمعہ کے قیام کو یا اللہ، ہماری روحانی سفر میں معاون و مددگار فرما، روحانی سفر میں معاون و مددگار فرما، شہاد کرم بارمن درویش نگر برحال من خستہ و دل نیش نگار، ہر چند ملائق بخشائش تو بارمن من گر بر کرم خیش نگار، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر دعائے من پذیر، در تمہیں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ بن حبلیر، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ اولیاء امتہ علماء ملتہ عرفاء طریقتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمدللہ رب العالمین۔